وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 200 questions on Sunni and Shia issues with engineer محمد علی مرزا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان کے لیے مرزا جی کے بیان کردہ اعتراضات اور وسوسوں کے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ بنو امیہ کے حوالے سے جو یکے بعد دیگرے علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے سوالات کرے، مثلاً آخری دفعہ آپ کو یاد ہوگا حجاج بن یوسف کو لے کر ہم پڑھ رہے تھے۔ کعبۃ اللہ پہ جو چڑھائی کرنا اور کعبۃ اللہ کو یعنی کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور بلوائیوں کے اور مفسدین کے ہاتھوں سے کعبۃ اللہ کی آزادی کا جو معاملہ ہے، ان سب باتوں کے ساتھ ہی ساتھ چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں یہ ذہن بنا لیا ہے کہ چند کرداروں کو لے کر وہ عبید اللہ بن زیاد ہو، وہ عمر بن سعد ہو، وہ شمر ذل جوشن ہو، وہ حجاج بن یوسف ہو، چند کرداروں کو لے کر تمام اموی خلفاء و سلاطین کی خدمات کے اوپر پانی پھیر دینا ہے۔ تو اسی تناظر میں علی الحسن نقوی صاحب نے مرزا جی سے سوال کیا، علی بھائی یہ جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ بھی یہ بات نہیں سمجھتے، وہ تو خالی یہ موقف یہ عام طور پہ رکھتے ہیں کہ جی خالی سادات سے دشمنی تھی، اہل بیت سے دشمنی تھی، یعنی کہ جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو وہ ان کے حساب سے مطلب یہ ہے کہ وہ تو اہل بیت نہیں ہیں، تو انہوں نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی شہید کر دیا، تو خالی اہل بیت سے دشمنی کی بات تو نہیں ہے نا۔ مرزا جی نے کہا نا جی نا۔ اب علی الحسن صاحب کہتے ہیں یہ تو پھر کسی کو بھی نہیں بخش رہے۔ مرزا جی جواب کے اندر کہتے ہیں یہ تھے دنیا دار، میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے۔ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مرزا جی جو دھوکے بازیاں کرتے ہیں حدیث رسول کے ترجمے میں اپنے الفاظ گھسیڑ دیتے ہیں، حدیث رسول کے معنی مفہوم کو بگاڑتے ہیں، اس کے پس منظر کو بدلتے ہیں، اس کو اپنے جو ارادات ہیں اس پہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایک مخصوص لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، فٹ ان۔ ہم اسے پکڑتے ہیں، اس کی جو یعنی اصل حقیقت ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ مرزا جی کے مقلدین جو کہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہیں وہ ہمیں ناسبی ہونے کی پھپتی کستے ہیں۔ جبکہ
کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ مرزا جی کی اصل حقیقت بتانا ہے کہ وہ شخص جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی پھپتیاں کستا ہے، اس کی اپنی اصلی اوقات کیا ہے؟ وہ دھوکے دیتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ ان کرداروں پہ جھوٹ بول رہا ہے جن کے لیے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حجاج کے لیے یا عبید اللہ بن زیاد کے لیے آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا کردار سب کو پتا ہے۔ لطف کی بات آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی ان جیسے لوگوں کے لیے جھوٹ بولے، سوچے وہ آدمی کتنا بڑا دھوکے باز ہوگا کہ ان کی شخصیات کو لے کر بھی اسے جھوٹ بولنا پڑے۔ اب آپ دیکھیں، بات تو چل رہی تھی وہ اموی دور جو کہ یزید کے بعد کا ہے، یعنی کہ ایک تو یزید کی بات تو چل ہی رہی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ اموی دور جو یزید کے بعد عبد الملک بن مروان کا دور کی بات چل رہی ہے۔ آپ لطف کی بات دیکھیں، اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ مرزا جی جواب کہتے ہیں یہ تھے دنیا دار، میں نے اس میں حدیث لکھی ہے بخاری اور مسلم سے کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ برباد ہوئے۔ اب سمجھیے گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے۔ مرزا جی نے کیا کیا ہے کہ دو احادیث کا مکس اپ کر دیا ہے، دوسری سے تو میں بحث ہی نہیں، کیونکہ وہ کل انسانی سے، خود مرزا جی کہہ رہے ہیں نا یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اس کا مطلب مرزا جی کا اشارہ خطبہ حجۃ الوداع کی طرف۔ اب خطبہ حجۃ الوداع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے وہ تو ساری انسانیت سے ہوئے ہیں، بشمول صحابہ مخاطب صحابہ ہیں، لیکن اصل میں تو سب۔ لیکن غور طلب نقطہ یہ ہے کہ مرزا جی نے جو یہ الفاظ ذکر کیے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 328 ہے، کتاب الجنائز ہے، اس پہ امام بخاری نے باب قائم کیا، باب الصلاۃ علی الشہید، اس کے تحت یہ حدیث نمبر ہے 1344۔ مرزا جی کہتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہدائے احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھی۔ شہدائے احد پہ اس لیے پڑھی کہ شہدائے احد جو تھے وہاں پہ بھی دنیا کی لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی۔ یہ دیکھیں یہ پورا پیرا ہے، یہ پورا پیرا ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، لیکن میرے بعد تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ اب سنیں گے ذرا بات کو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے صلاۃ پڑھی، یعنی احد کے اوپر، شہداء احد کے اوپر، صلاتہ علی المیت، ایسی صلاۃ جو کہ میت پہ پڑھی جاتی ہے۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر آپ متوجہ ہوئے اپنے منبر کی طرف، یعنی وہاں آئے، فقال انی فرضت لکم وانا شہید علیکم، میں اب تم سے آگے ہوں، میں اب تم سے اور تم پر گواہ ہوں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، اور اللہ کی قسم بے شک اس وقت میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دے دی گئیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک اللہ کی قسم، ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اور لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم میں دنیا کی رغبت نہ آ جائے۔ یہ میرے بھائی یہ دیکھیں، انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، آگے حدیث مکمل ہے، آگے حدیث مکمل ہے۔ بتانا کیا چاہ رہا ہوں، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور برباد ہو جاؤ گے، یہ الفاظ کہاں ہیں حدیث میں؟ آپ سمجھے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ اول
وہ آپ دیکھیں خود مرزا جی نے بتا دیا کہ کوئی کہنے والا یہ کہے نہیں جی وہ چونکہ آپ نے تو خود بھی کہا کہ وہ تو عبد الملک بن مروان کے دور کے اموی حضرات کی مرزا جی بات کر رہے تھے. یہ تو آپ نے بھی ان کی بات خود آپ نے بھی کہہ دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی نے آگے یہ بات کی ہے کہ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وفات سے 1 مہینہ پہلے شہداء احد کے اوپر آپ نے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے یہ الفاظ کہے ہیں. اور پھر مرزا جی نے آگے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اس لیے کہ وہاں پہ بھی دنیا کے لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوئی تھی. یعنی کہ جو صحابہ تھے دنیا کے لالچ میں وہ آ گئے اور اس کی وجہ سے جو غزوہ احد تھا جو بظاہر فتح کی طرف جا رہا تھا وہ شکست میں تبدیل ہو گیا. کیا کرا ہے مرزا جی نے پتہ ہے؟ مرزا جی نے عبد الملک بن مروان کے دور کے جو اموی حضرات تھے ذکر چھیڑا ان کا، لے کے کس پہ چلے گئے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. جبکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر دو گے اور برباد ہو جاؤ گے. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ مرزا جی نے حدیث کے اندر گھسیڑ دیے. اور اس کے بعد آگے دیکھیں کہتے ہیں وہاں پہ بھی دنیا کے لالچ کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی تھی. اور دوسرا شہداء احد میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھی کہ جنہوں نے اسلام کا پھل نہیں کھایا تھا، بعد کے لوگوں نے پھل کھایا. تو حضور نے قبرستان جا کے یہ خطبہ دیا، دیکھنا میرے بعد یہ معاملات نہ کرنا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا دنیا داری میں لوگ پڑ جائیں گے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ سب کچھ دنیا کی خاطر انہوں نے کیا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے. دیکھیں مرزا جی نے کہا تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مرزا جی کو وہ اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین حاصل ہیں جو مرزا جی کے دیے ہوئے حوالہ جات کی تحقیق کرتے نہیں. اگر وہ جو تحقیق کے نام پر اندھی دنیا کی لیچڑ ترین جو تقلید کر رہے ہیں تحقیق کے نام پہ، یقین کریں اگر وہ تقلید چھوڑ کے کم از کم علماء سے رجوع کریں، اور اگر خود کتابوں کو کھولنے کی لیاقت رکھتے ہیں تو کتابوں کو کھولیں، تحقیق کریں، تو ان کو اندازہ لگے کہ یہ آدمی آپ لوگوں کو ڈاؤٹس دیتا ہے اور اس کے بینیفٹس حاصل کرتا ہے. آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. تو جن کو پتہ نہیں ان کو مرزا جی ڈاؤٹس دے کر بینیفٹس حاصل کرتے ہیں. اور دیکھیں یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ڈاؤٹس دیے گئے، بینیفیشری کون ہے؟ آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے دیکھ کمنٹس جو آتے ہیں نا انہیں دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا بینیفیشریز کون ہیں. یہاں ہم کر رہے ہیں مرزا جی کا رد، وہاں کمنٹس کرنے والوں کی جب پروفائلز چیک کرتے ہیں تو نکل کے آتے ہیں رافضی. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بینیفیشریز کون ہیں. سنیں، اچھا مرزا جی کہتے ہیں کہ اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. منصف مزاج آدمی حدیث میں اپنے جملے گھسیڑتا ہے؟ سنیں ذرا بات. مرزا جی کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے، یہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 175A پارٹ 100 کوسچنز آن علماء اینڈ سیکٹس ایشوز کے اندر جو ہے مرزا جی نے یہ بات کہی ہے. کہتے ہیں بخاری مسلم سے کوئی واقعہ نکل کر ایک بندہ اپنی مرضی سے رزلٹ نکال رہا ہے تو جو اس میں سے نکل نہیں رہا، ایک تو یہ جو اس میں وہ رزلٹ نکل رہا ہے وہ الگ بات ہے. اگر اس میں سے وہ رزلٹ نہیں نکل رہا اور وہ نکال رہا ہے دھونس کے ساتھ کوئی 2-4 تاریخی واقعات ایڈ کر کے ضربے قسم میں بنا کے، یہ سمجھتے ہیں بات. بخاری مسلم سے وہ نتیجہ نکل رہا لیکن آپ دھونس کے ساتھ اس میں سے نکال رہے ہو، آپ دھونس کے ساتھ اس میں سے. لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے دیکھیں ذرا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے یہ ہوگا کہ مرزا جی کے یار غار، جو بقول مرزا جی کے ان کے یار غار ہیں علی الحسن نقوی صاحب،
وہ باقاعدہ یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ جیسا بیان کرتے ہیں شک ہو جاتا ہے کہیں علماء صحیح تو نہیں کہتے کہ اپنی طرف سے ہر بات ہی آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں. نہیں سمجھ رہے. بہرحال وہ مرزا جی نے بتا دیا کہ ہوتا کیا ہے وہ. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے مرزا جی وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اعمال جب میں دیکھتا ہوں. مجھے تو ترس آتا ہے جب ان کے اعمال دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف ہی کرے یار. دعا ہی کر سکتے ہیں, دعاؤں سے نہیں مروا سکتے. میں نے وہاں جہاں یہ مرزا جی کی اصل عبارت جہاں موجود ہے نا یہ مسئلہ 157 پارٹ 1 میں, وہاں میں نے اس کا الحمدللہ مرزا جی کو جواب دیا ہے. مرزا جی کی ساری بتیسی ان کے اپنی حلق میں گھسیڑ دی ہے. سنیں ذرا بات کو. اچھا یہ سمجھیں کہ وہ جو مرزا جی کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے ترس آتا ہے ان کے اعمال دیکھ کے, سیم اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے وہ جو شریک ہیں جتنے بھی صحابہ وہ سارے, ان کے اعمال دیکھ کر بھی ترس آنا چاہیے. کیا ہے کہ وہ دنیا داری کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ کیا نا, فتح شکست میں بدلی, ان کے اوپر بھی ترس کھانا چاہیے. اور جب ان کے اوپر ہم ترس کھاتے ہیں تو ہمیں ان میں پتہ ہے کون ملتے ہیں, ان میں ہمیں علی ملتے ہیں, ان میں ہمیں جعفر ملتے ہیں, عقیل ملتے ہیں. ہمیں ترس کھائیں ان کے اوپر مرزا جی کے بقول, کیونکہ دیکھیں نا اعمال کا مسئلہ ہے نا, دنیا داری میں پڑھو بقول مرزا جی کے. اور مرزا جی کہتے ہیں سنیں ذرا بات کو کہ یہ سب انہوں نے دنیا کی خاطر کیا. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے. میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک چیز پڑھ کے بتاتا ہوں. مرزا جی کہتے ہیں کہ ہر بندے کا کریکٹر مسلم میں موجود ہے, بخاری میں موجود ہے, یہ تلاش کرنا ہے آپ نے. ہر بندے کا کریکٹر بخاری اور مسلم میں موجود ہے, یہ تلاش کرنا ہے آپ. کیا خوب مرزا جی, وہ تو ہم آگے یہ جب جہاں بات آئے گی ہم پڑھیں گے. ہم مرزا جی کے ساتھ اس بات میں, لیکن اس کے لیے ضرورت ہے محققین کی, یا کم از کم طلباء کی, نہ کہ اندھے بہرے لنگڑے لولے کولو کے بیل جیسے مقلدین کی. کتنی خطرناک بات ہے جو مرزا جی نے کہی ہے. غزوہ احد میں موجود حضرات بھی دنیا داری کے لالچ میں پڑ گئے تھے, جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی. سنو ذرا بات, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کتاب الجہاد ہے. اب مرزا جی کی جناب میں عرض ہے, اور بھائی میں کوئی یہ سیاستدانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ کی کتاب, یہ مرزا جی کا مخصوص جملہ, سیاستدانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ کی کتاب, یہ بخاری مسلم ہے. صحیح مسلم کتاب الجہاد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب الامداد بالملائکۃ فی غزوۃ بدر و اباحۃ الغنائم. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 4473. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے بدر کے دن مسلمانوں نے قیدیوں کو گرفتار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا تمہارا ان قیدیوں کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارے چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد ہیں اور ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں. میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں, اس سے ہمیں کفار کے مقابلے میں قوت حاصل ہوگی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں آپ ان کی جانوں کے عوض مال لے لیں کہ اس مال کے ذریعے ہم اپنی حربی صلاحیت کو مضبوط, کفار کے مقابلے میں حربی صلاحیت کو اپنی مضبوط کریں گے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا پس منظر ہے اس جملے کا؟ مسلمانوں کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا گیا تھا, لیکن مسلمانوں کے پاس جنگ لڑنے کے لیے جو صلاحیتیں ضروری ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کے پاس تھیں. اب آپ سمجھیں
کہہ کون رہا ہے؟ معاویہ. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. اے اہل کتاب آ جاؤ اس بات کی طرف. یہ تو مسئلہ ہے مرزا جی اہل کتاب بھی نہیں ہے. سنو ذرا بات. لیکن ہم تو اصول بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب تک کے لیے اصول بتایا گیا ہے کہ مناظرے سے بھی پہلے جو سمجھنے کی بات ہے کہ اس چیز میں آ جاؤ کہ جس میں ہمارا اور تمہارا اتفاق ہے. ان اصولوں پر پہلے بات کریں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ ہمارا اور مرزا جی کا بقول جو دکھاتے ہیں مرزا جی اس کے مطابق ہمارا ان کی شخصیت کے اوپر، حالانکہ مرزا جی نے ان پہ حملے کیے ہیں، ہم نے اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے اوپر ہمارا اور مرزا جی کا اتفاق ہے. وہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مال لے کر ان کو چھوڑ دیں، مال لے کر ان کو چھوڑ دیں، مال لے کر یہ فٹ کر لو یہاں پہ بات. اللہ کی قسم غزوہ احد میں جو صحابہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، یہ مشہور اعتراض ہی ہے ان کا، ان بدبختوں کا. آپ کو اس کے جواب سمجھ آ جائے گا. اللہ کی قسم ایسے بدبخت ذلیل، وہ دیکھو ذرا ہمیں کہتے ہیں کہ گالی دے رہے ہو، بدبخت کہنا بے غیرت. بے غیرت نہیں ہے یہ. جن کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس دین کی غیرت مر گئی ہے، ان کو کیا کہیں گے ہم؟ غیرت مند کہیں گے؟ بے غیرت ہی کہیں گے نا. یاد رکھو غزوات ہجرتوں کے بعد ہوئے ہیں. یہ وہ بے شرم ہیں، ان کو سننے والے ان سے بڑے بے شرم ہیں. ایسے بے شرم جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ورنہ سمجھیں غزوات ہوئے ہجرتوں کے بعد. او یار سمجھو، جو لوگ ہجرتوں میں اپنا مال چھوڑ کر آئے وہ مال کے عوض کب شکستیں کروانے بیٹھ جائیں گے؟ بھائی میرے پیارے یار ہم سمجھیں گے. جو لوگ اپنا مال و اسباب گھر خاندان چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں کر کے آئے، وہ مال کے لیے، دنیا کے لیے اسلام کی فتوحات کو شکست میں تبدیل کروائیں گے یا پس منظر کچھ اور ہوگا؟ میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کو پس منظر بتایا. فدیہ لے لیں، اس سے ہمیں کفار کے خلاف قوت حاصل ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میری رائے یہ نہیں ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے، ہم ان کی گردنیں اڑا دیں. آپ چچا عقیل بندے ہوئے ہیں، علی کے حوالے کریں. کس کے حوالے کریں؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کے حوالے کریں. علی ان کی گردن اڑائیں گے اور میرا رشتہ دار فلاں وہ بندہ ہوا ہے میرے حوالے کرتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ لوگ کافروں کے بڑے اور ان کے سردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند فرمایا. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری رائے کو پسند کر فرمایا نہیں. ایک سنیں ذرا بات سمجھے گا ذرا بات. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، مرزا جی ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، مرزا جی کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کے بولتے جانے من ذرا ادھر تو دیکھ لو. اب ذرا یہ تو بتا دو کیا خدا نہ خاصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا داری کے شکار ہو گئے تھے کہ جو ابو بکر کی رائے کو پسند، عمر کی رائے کو پسند نہیں کیا، ابو بکر کی رائے کہ مال لے کر ان کو، یہ ہمارے ہی رشتہ دار ہیں، مال لے کر. کیا مال کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو کیوں کہ تم کوئی قوم شعیب میں سے بچ جانے والے لوگ تو نہیں ہو کہ جن کے لینے کے بعد کچھ اور دینے کے کچھ اور. سنو ذرا بات، غور طلب نکتہ ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن کی آیت نازل فرمائی. آپ دیکھیں فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدیوں، یہاں تک کہ زمین میں ان کا خون بہا دیا جائے. قیدیوں کو، جنگی قیدیوں کو جو کہ حربی فوجی ہیں، ایسے کہ جو اس میں یعنی کہ لڑے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہے، ایسے کوئی قیدی کسی نبی کے پاس ہونے چاہیے نہیں، قتل کر دو. تریدون عرض الدنیا، تم دنیاوی زندگی چاہتے ہو. کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، اللہ تو آخرت کو چاہتا ہے. اب بتائیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا داری کا الزام لگے گا؟
بس آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے. شرط کیا ہے کہ آدمی بے شرم نہیں ہو. مرزا جی کا مسئلہ ہے کہ انتہا درجے کے بے شرم واقع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں غور طلب نقطہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ غزوہ خیبر میں ان کا معاملہ کیا تھا. وہ لوگ مال دیکھ کر جو نیچے اترے ہیں وہ صرف اس لیے اترے ہیں کہ ان کو وہی پس منظر ذہن کے اندر ہے کہ حربی طور پر ہم کمزور ہیں, ہم اس مال کو اکٹھا کریں گے, اس مال کو اکٹھا کرنے کے نتیجے میں اپنی حربی صلاحیت کو بڑھائیں گے. بظاہر جو معاملات نظر آ رہے تھے اس سے وہ جنگ جیتے ہوئے تھے, مال غنیمت اکٹھا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ پیچھے سے شیطان جو ہے وہ کفار کو دوبارہ سے ان کی طرف متوجہ کر دے گا اور پیچھے سے وہ حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچائے گا. تو فتح جس شکستوں میں تبدیل ہوئی وہ ان کے مال و اسباب کے لالچ کی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ ان کی اس غفلت کی وجہ سے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 افراد کو کہا تھا تم نیچے مت اترنا, تم نیچے مت اترنا. بس اس وہ جو غافل ہو کے نیچے اترے کہ سب مال جمع کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے, اپنے بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں گے, وہ اگر نیچے نہیں اترتے تو وہ پیچھے سے حملہ کرنے والے حملہ کرتے تو کامیاب نہیں ہوتے. بس یہ اتنی بات. یہ کوئی دنیاوی مال و اسباب کا لالچ نہیں تھا. کم سے کم بے شرم کو یہ شرم آنی چاہیے کہ جن کے لیے تو بات کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اس سے پہلے ہجرتیں کر چکے ہیں, اس سے پہلے یہی مال و اسباب چھوڑ کر آئے ہوئے لوگ ہیں. مرزا جی آگے کہتے ہیں, او علی الحسن نقوی صاحب مرزا جی کے یار غار, وہ کہتے ہیں اور یہ سارے لوگ ان سے خوف زدہ تھے, اتنے زیادہ کہ کوئی بولتا نہیں ہے, بولتا تک نہیں ہے. مرزا جی نے جواب میں کہا میرے بھائی آج بولتا ہے کوئی؟ علی الحسن نقوی صاحب نے کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی بیٹی کو گھسیٹ رہے ہیں, حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مرزا جی نے جواب میں کہا نہیں تو مجھے بتائیں آج کوئی بولتا ہے؟ آج کوئی بولتا ہے؟ یہاں یہ لال مسجد میں ایک ڈکٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے, ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. بھائی جس کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں, اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں, ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا نا جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد. اچھا میں آپ کو بتاؤں ایک بات سمجھیں, میں اس کے اوپر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بات کر چکا ہوں کہ وہ خوفزدہ تھے یا کیا معاملہ تھا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو گھسیٹا گیا یا نہیں, حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ کس طرح تھا وہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں, واقعہ کربلا والے معاملات چل ہی رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں کہ مرزا جی نے کیا طرفہ تماشا کیا ہے. مرزا جی کہتے ہیں اب وہ دیکھو یہاں پہ لال مسجد میں ایک ڈکٹیٹر مشرف نے کتنا قتل عام کیا ہے, ان کے اپنے فرقے کے لوگ نہیں کھڑے ہو سکے. آپ دیکھیں پلانٹڈ آدمی ہے مرزا, پلانٹڈ آدمی. سن 2017 کا مرزا جی کا یہ لیکچر ہے, سن 2017 کا, اور سن 2017 ان سالوں میں سے ایک ہے جن سالوں میں آپریشن ضرب عصب اپنی ربانی میں تھا, چل رہا تھا. اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپریشن ضرب عصب لانچ کیا گیا تھا ان خوارج کے خلاف, پاکستان کے ان باغیوں کے خلاف کہ جنہوں نے جہاد کا نام لے کر جہاد اور مجاہدین کو بدنام کروایا, مسلمانوں کے اوپر دہشت گردانہ حملے کیے, مساجد کے اوپر, مدارس کے اوپر, امام بارگاہوں کے اوپر, بازاروں پر معصوم مسلمانوں کا قتل عام کیا. آپ دیکھیں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور کے اندر لوگوں میں یہ آگاہی جگانا بہت ضروری تھی کہ مجاہد کون ہے اور دہشت گرد کون, جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. یہ وہ دور تھا. ایسے حساس دور میں مرزا جی کا عوام کو آرمی کے خلاف مشتعل کرنے کے لیے لال مسجد جیسے سانحے کو دوبارہ چھیڑنا اور اس کا ذکر کرنا, سمجھ رہے ہیں کچھ بات جو پھر میں کہتا ہوں تو مرزا جی کے مقلدین فوراً سے مجھ پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کو باقاعدہ انڈیا اور ایران سے فنڈ آتا ہے, یہ فنڈڈ آدمی ہے. وہ ناراض ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کون سے الزامات ان پہ لگا دیے, آپ کو خوف خدا کرنی چاہیے, آپ کو آخرت کا ڈر نہیں ہے. بھائی ہم آخرت کا, ہم یہ بات کر رہے ہیں, یہ بات کرنے کی تک کیا تھی جیسے کہ دیگر باتوں کی تک بات کرنے کی تک کیا تھی. مشرف نے کیا کیا,
اپنی جگہ ایک بات. لال مسجد کا اندوہناک سانحہ وہ کیا ہوا؟ وہ اپنی جگہ پر، لیکن دور گزر گیا. ہوا یہ کہ پھر ذمہ داران کی اغلاط اور عہدے داران کی اغلاط لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو. ایک زخم تھا جو ہرا تھا، ایک حد تک مندمل ہوا. لال مسجد کا سانحہ پاکستان رہتی دنیا تک نہیں بھولے گا، یاد رہے گا. لیکن وہ عہدے داران کی اغلاط اور لال مسجد کے ذمہ داران کی اجلت کے نتیجے میں سرزد ہوا. میں تفصیل کا یہ موقع نہیں، میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں، ایک حساس ایشو تھا، ایک ایسا ایشو تھا جو لوگوں کی نظروں سے ایک حد تک اوجھل ہو چکا تھا. اب دوبارہ سے فوج اور عوام کے درمیان کا جو ایک کمیونیکیشن گیپ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. عوام اور فوج قریب قریب آ چکی تھی. ایسے ایام میں دوبارہ سے مرزا جی کا یہ ذکر چھیڑنا کیا توجہ دلاتا ہے؟ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کئی مرتبہ یہ التماس کر چکا ہوں، مرزا اور مرزا کے حواریوں کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. انہیں دیکھنا چاہیے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس ایجنڈے کے، یعنی کون سا ایجنڈا ان کے پیچھے ہے جو یہ یعنی پاکستان میں یہ پلانٹ کیے گئے. وہ ایشوز چھیڑنا جن کے نتیجے میں سنی شیعہ فساد ہو، وہ ایشوز چھیڑنا جن کے نتیجے میں سول وار کی کیفیت ہو، فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائے، اس طرح کی باتیں کرنا، آپ اندازہ کریں کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں مرزا جی کہتے ہیں، یہ دیکھیں کہ بھائی جس کے ہاتھ میں تلواریں ہوتی ہیں، اب یہ توابون کو ہی آپ دیکھ لیں، ان کو بھی قید کر دیا گیا تھا نا، جو بعد میں شہید ہوئے حضرت حسین کی شہادت کے بعد. توابون جمع ہے توبہ کرنے والوں کی. تواب بھائی اور سنو، توابون توبہ کرنے والے، جو میں سمجھ رہا تھا. میرے خیال میں مرزا جی کا اشارہ ہے ان افراد کی طرف جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا سیدنا عثمان سیدنا علی کے قاتلین کے خلاف. اور اس آپریشن کے نتیجے میں ہر آدمی جو کسی بھی طرح سازش میں شریک تھا، کسی بھی طرح، چاہے زبانی چاہے عملی طور پہ، کسی بھی طرح چاہے مالی طور پہ، وہ اٹھایا گیا، اس کو بند کیا گیا. تفتیش کے نتیجے میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ قاتلین میں سے یہ سہولت کاروں میں سے ایک تھا، مار دیا گیا. توابون شاید اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف کہ جنہوں نے توبہ طائب کر لی، جو ثابت ہو گیا کہ سہولت کاروں میں بھی نہیں تھے، بس زبانی طور پر پروپیگنڈے کا شکار تھا، انہیں چھوڑ دیا گیا، انہوں نے توبہ کر لی، لیکن بعد کی حکومتوں نے ان کو نہیں چھوڑا. شاید اشارہ ان کی طرف ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. اور معذرت کے ساتھ کوئی ٹرائے نہ لے ہم سے، کوئی ہم سے ٹرائے، معذرت کے ساتھ کوئی ہم پہ کسی بھی چیز کی کوئی بھی بات مسلط کرنے کی کوشش نہ کرے کہ نہیں جی یہ نہیں یہ تھے. میں کہتا ہوں کچھ بھی اس کی جگہ نکال کے لاؤ، تاریخی طور پہ اس کی سند لاؤ، ٹرائے مت لینا. کچھ بھی لاؤ اس کی جگہ نکال کر، آپ ساتھ میں اس کی صحیح سند ضرور لانا، ورنہ ٹرائے لینا نہیں. یہ ذہن میں رکھنا. اچھا جی، کہتے ہیں جی وہ کوفی جو نا نکلے نہیں ہیں. جب آپ پورا اس طریقے سے قبضہ کر لیں گے، چند لوگ اس حکومت سے جو 3 برِ اعظموں میں پھیلی ہوئی ہے اس سے کیسے ٹکرا سکتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے. تو آج بھی لوگ نہیں اٹھتے. کہتے کوفی نکلے نہیں ہیں، کوفی نکلے نہیں. سنو ذرا بات کو. اے موسیٰ تو پھینکے گا یا ہم پھینکیں؟ نہیں سمجھے ہم. فرعون کے جادوگر آ گئے ہیں میدان میں اور اب کہہ رہے ہیں بتا تو پھینکے گا یا ہم پھینکیں گے. یہ ہو رہی ہے تیاری جادو کی. وہ کہتے ہیں وہ کوفی نکلے نہیں. کوفی تو نکلے تھے. مرزا جی کہاں کی بات کہاں لے گئے؟ ایسا نہ کرو. او دیکھو آپ یہ دیکھیں مزے کی بات، اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد، ماشاءاللہ کمال،
زبردست زبردست. بلکہ ہم کمنٹس پڑھتے ہیں اپنے خلاف تو وہاں پہ تو وہ بات چل رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ اس آدمی کا اور مرزا کا کیلیبر نہیں گا. ہمارا کہاں سے کیلیبر ہو سکتا ہے, ہمیں جادو نہیں آتا نا. ہمارا کہاں کیلیبر مرزا جی سے مل سکتا ہے. مرزا جی کو جادو آتا ہے, ہمیں جادو آتا. مرزا جی کو دھوکہ دینا آتا ہے, ہمیں دھوکہ دینا آتا. مرزا جی لوگوں کو بیٹھے بیٹھے فریب دے سکتے ہیں, ہم دے سکتے ہیں. اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے, ہمارا ان کا کیلیبر کہاں. آپ سنیں ذرا بات. وہ کہتے ہیں کوفی نکلے نہیں. کوفی نکلے نہیں, مرزا جی بلایا کوفیوں نے تھا, آپ کیوں نکلے نہیں؟ کس کے خلاف؟ 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی حکومت کے خلاف وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کے اکسا سکتے ہیں, باہر نہیں آ سکتے تلوار کے ڈر سے. خطوط لکھ سکتے ہیں. مرزا جی پورا مضمون پی گئے, خطوط لکھنے والا مضمون پورا کا پورا پی گئے, لیکن باہر ان کے تعاون کے لیے نکل کے آنے والا مضمون کیسے آ سکتے تھے؟ 3 بر اعظموں کے خلاف پھیلی ہوئی حکومت سے کون ٹکر لے سکتا؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 3 بر اعظموں کے خلاف پھیلی ہوئی حکومت سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ مگر عثمان کے خلاف آ گئے تھے. اور سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اچھا جی سنیں, یہ دیکھیے گا, یہ میرے ہاتھ میں البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 1069 ہے. حر مشہور زمانہ کردار جو واقعہ کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاونین میں سے ایک ہیں بھائی میرے. اس کے بارے میں لکھا ہے, حر کوفے کے بڑے بہادروں میں سے تھا, اور اس کے ایک ساتھی نے اسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانے پر ملامت کی, تو اس نے اسے کہا اللہ کی قسم میں اپنے نفس کو جنت اور جہنم کے درمیان اختیار دے رہا ہوں, اور اللہ کی قسم میں جنت کے سوا کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا, خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور جلا دیا جائے. پھر وہ اپنے گھوڑے کو چلا کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملا اور آپ سے معذرت کی, جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے. پھر اس نے کہا اے اہل کوفہ, مرزا جی کے باپ دادا, اے اہل کوفہ تمہاری ماں تمہیں کھو دے, کیا تم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہو, اور جب وہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہو؟ تم نے خیال کیا کہ تم ان کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑاؤ گے, پھر تم نے انہیں شہید کرنے کے لیے ان پر حملہ کر دیا, اور تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کے وسیع و عریض علاقوں میں جانے سے روک دیا جن میں کتے اور خنزیر کو بھی نہیں روکا جاتا, اور تم ان کے اور دریائے فرات کے درمیان پانی کے درمیان حائل ہو گئے جس سے کتے اور خنزیر تک کو پانی پینے دیتے ہو, حالانکہ پیاس نے انہیں زمین پر گرا دیا ہے. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں بدترین خلف ہو. اگر تم آج اور اس گھڑی کی پوزیشن سے توبہ اور رجوع نہ کرو تو اللہ تعالیٰ بڑی پیاس کے دن تمہیں کبھی سیراب نہ کرے گا. بس ان کے پیادوں نے تیروں کے ساتھ حر پر حملہ کر دیا, اور وہ آ کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. کوفے والے نہیں نکلے, کوفے والے نہیں نکلے. نکلیں گے کیسے 3 بر اعظم؟ اور کوفے میں سے ہی ایک نکل کر سیدنا حسین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اپنے علاقے والوں کو کہہ رہا ہے تم نے بلایا تھا, عبید اللہ بن زیاد نے بلایا تھا, شمرد الجوشن نے بلایا تھا, عمر بن سعد نے بلایا تھا, حر بن یزید تمیمی نے بلایا تھا, کسی نے بھی نے بلایا تھا, تم لوگوں نے بلایا تھا. اور قتل کرنے کے در پہ کون ہے؟ عمر بن سعد, عبید اللہ بن زیاد. قتل کرنے کے در پہ تم ہو. اور کہہ کون رہا ہے؟ حجاج بن یوسف. کہہ کون رہا ہے؟ عبید اللہ بن زیاد. کہہ کون رہا ہے؟ شامی. اور کہہ کون رہا ہے؟ اموی. کہہ وہ رہا ہے جو اصحاب حسین میں سے, کہہ وہ رہا ہے جو اہل کوفہ میں سے ہے. گواہی بھی تمہارے اپنے گھر کی, گواہی بھی تمہارے اپنے گھر کی, اور گواہی بھی ایسی کہ تم کون سے جنگلات سے مر کے دوبارہ آتے ہیں؟ تم نیپال جا کے مر کے شام تک کا انتظار بھی کرو گے تو کوئی تمہیں اٹھانے آئے گا. گواہی بھی وہ ہے. کچھ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اچھا دیکھیے گا,
سنیں ذرا بات کو. پھر ذہن کے اندر خیال گزرے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو تمہاری تاریخ ہے. یہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں جلاء العیون ہے, یہ وہ تاریخ ہے جو متفق علیہ ہے, ملا باقر مجلسی کی. اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 185, وہی حر کا خطبہ. اے اہل کوفہ تمہاری مائیں تمہارے ماتم میں گرفتار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو باوعدہ ہائے دروغ تم نے طلب کیا, اور اب تلواریں ان پر کھینچتے ہو اور انہیں اجازت واپس جانے کی بھی نہیں دیتے ہو, اور آب فرات کو یہود و نصارہ مجوس و سگ و خوک پیتے ہیں, اور امام حسین اور ان کے اہل بیت کو نہیں دیتے ہو. اب پیغمبر کو یہی عوض دیتے ہو, خدا تم لوگوں کو بروز قیامت تشنگی سے نجات نہ دے. جب ان کافروں نے حر کو نشانہ ہے تیر ہائے ظلم و ستم کیا, حر امام حسین کی خدمت میں واپس آئے کہ حضرت کو وداع کریں. یہ وہ تاریخی واقعہ ہے کہ جو سمجھے ذرا اس بات کو کہ اہل سنت و اہل تشیع دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کوفہ اس لیے نہیں نکلے کہ 3 بر اعظموں کی حکومت سے وہ ڈر گئے. اہل کوفہ اس لیے نہیں نکلے کہ یہ پورا پلان بی پر عمل تھا, پلانٹڈ معاملہ تھا. وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے پورا گراؤنڈ بنایا. تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. جہاں مرزا جی یہ شوق پورا کرنا چاہیں گے وہیں ہم مرزا جی کا یہ شوق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پورا کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.